شہرنامے میں خوش آمدید خبروں کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہر سال 1 مئی کو دنیا بھر میں یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تقاریر ہوتی ہیں، بینرز لہرائے جاتے ہیں اور وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، سوائے اس مزدور کے دل کے جو آج بھی بھوکا سوتا ہے، جو آج بھی اپنے بچوں کی فیس، دوا، کپڑے اور ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنی آنکھوں کا سکون، کمر کا زور اور سانسوں کی روانی گروی رکھ چکا ہے۔ 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، لیکن پاکستان کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہاں غریب کے لیے زندگی کا ایک مسلسل امتحان بن چکی ہے۔ مہنگائی کا عذاب دن بدن اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اب خواب و خیال بنتی جا رہی ہے۔ بجلی کے بل، گیس کے نرخ، آٹا، چینی، تیل، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ایسا ہے جیسے کسی ظالم نے چھری مزدور کے تن پر نہیں، اس کے ارمانوں پر چلائی ہو۔ جب مزدور کی تنخواہ مہینے کے وسط سے پہلے ہی ختم ہو جائے، جب اس کے بچوں کے چہروں پر حسرتوں کے سائے رقص کریں، تو وہ کیسے نہ سوچے کہ زندگی چھوڑ دینا ہی شاید واحد حل ہے۔ خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کی بنیادی وجہ یہی مہنگائی، بے روزگاری اور حکومتی بے حسی ہے۔ غریب کی دنیا میں اب عید کا مطلب صرف نئے کپڑوں کی حسرت ہے، تعلیم میں خواب، علاج ایک ناممکن خواہش اور انصاف ایک دور کی بات۔ دوسری جانب امیر طبقہ جو حالات کی تپتی دھوپ میں بھی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتا ہے، اس کے لیے منصلوہ دستیاب ہے، جبکہ مزدور ایک خشک روٹی کے لیے بھی ترستا ہے۔ غربت اب صرف پیٹ کی بھوک نہیں، یہ عزت نفس کا قتل ہے۔ یہ اس مقام پر لے جا چکی ہے جہاں قانون بھی صرف طاقتور کے گھر کی دہلیز پر ہے۔ جب پیٹ خالی ہو، دل بے چین ہو اور امیدیں دم توڑتی ہوں تو لاقانونیت جنم لے لیتی ہے، جرائم بڑھتے ہیں اور معاشرہ بد امنی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ چیئرمین اوقاف فرید اقبال کی خصوصی ہدایت پر محکمہ اوقاف میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر اعجاز احمد گجر کی دبنگ کارروائیاں جاری ہیں۔ منعقدہ غیر قانونی تعمیرات کو بلدیہ ننکانہ کے عملے کے ساتھ مل کر گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین اور سیکرٹری اوقاف فرید اقبال کی ہدایت پر اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ تسلیم اختر راؤ کی زیر نگرانی محکمہ اوقاف اور بلدیہ ننکانہ کا مشترکہ آپریشنی محکمہ متروک وقف املاک بورڈ کی زمینوں پر ناجائز قبضہ مافیا کی ناجائز ہونے والی تعمیرات کے بغیر نقشہ تعمیرات کرنے والوں کی تعمیرات کو گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر اوقاف اعجاز احمد گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمے کی جگہ پر کسی بھی شخص کو ناجائز یا تعمیرات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ان مافیا کے خلاف مقدمات بھی درج ہوں گے۔ اس موقع پر انسپکٹر اوقاف سردار عاطف سمیت چیف آفیسر بلدیہ راؤ انوار اور انکروچمنٹ سیل کے انچارج اکرم گجر بھی موقع پر موجود تھے۔ بلٹن میں شامل کریں گے کچھ مزید خبریں، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹر ڈیرہ غازی خان میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جب آپ جنگ پڑے گی تو آپ کی پاکستان سے جنگ نہیں پڑے گی، دنیا کے 57 ممالک آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ غزوہ ہند ثابت ہوگی اور پاکستان فتح یاب ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ ہیں، ہم اپنے چیف آف آرمی سٹاف جناب حافظ عاصم منیر صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہے، پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ہم قلمی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے، ذہنی طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے، جسمانی طاقت بھی پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ہماری تمام صحافی، پورے پاکستان کے صحافی، پی جے سے وابستہ صحافی اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور پاک فوج کی سربلندی کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ سب مل کر نعرے کا جواب دیجیے گا، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عاصم منیر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج صفائی زندہ باد، پاک فوج کے پائلٹس زندہ باد، پاک فوج فضائیہ زندہ باد، پی جے اے زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ عارف والا سے افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ گاؤں 68 ای بی میں بیوی نے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کر دیا۔ ملزمان نے گھریلو جھگڑے پر اپنے گھر کے سربراہ پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق قربانی کا بکرا فروخت کرنے کے بعد پیسوں پر گھر میں جھگڑا ہوا۔
پاکستان میں اب بچیاں صرف تعلیم تک محدود نہیں بلکہ مختلف ہنر سیکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی راہ پر گامزن ہیں۔ ہنر کوئی بھی ہو زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میلسی میں نجی سماجی تنظیم کی جانب سے سینٹر کی افتتاحی ڈپٹی ڈی او نے کیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ سینٹر کا قیام بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ہنرمند بنانا ہے تاکہ یہ بچیاں خود مختار ہو سکیں۔ اس اقدام سے بچیاں خاص خوش اور فخر محسوس کر رہی ہیں۔ ہنر سیکھ کر یہ بچیاں نہ صرف اپنی زندگی بدل سکیں گی بلکہ ایک مضبوط اور با اختیار پاکستان کی بنیاد بھی رکھ سکیں گی۔ دوران ڈیوٹی وفات پانے والے پولیس اہلکار غلام مصطفیٰ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں 33/4L میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ڈی ایس پی صدر سمیت ایس ایچ او صدر، ایس ایچ او شاہپور، پولیس ملازمین اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ غلام مصطفیٰ نے اپنی ڈیوٹی کے فرائض ایمانداری اور لگن سے ادا کیے۔ ان کی لازوال خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اوکاڑا پولیس اپنے جوانوں اور افسران کے ہر غم اور خوشی میں برابر کی شریک ہے۔ جہلم میں GT روڈ پر کھڑی سڑک پر اسکول وین میں آگ لگ گئی۔ فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کی شدت اتنی تیز تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہائی ایس وین کو خاک سر کر دیا۔ فائر فائٹرز کے مطابق وین اسکول کے باہر خالی کھڑی تھی۔ شارٹ سرکٹ کے باعث اچانک وین میں آگ لگی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سابقہ MP پاکستان پیپلز پارٹی ملک طاہر اختر ایوان کی دعوت پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے یوم مئی کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد سیاسی جماعت ہے جس نے مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کیا اور انہیں ان کا حق دلانے کے لیے ہر ادارے میں ان کی ترجمانی کی۔ بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور حکومت میں مزدوروں کی خوشحالی کے لیے بڑا کام کیا۔ آج ہم بھی انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے تن و من سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ممبران ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے شہر اقبال کے محنت کشوں کے مسائل کے مؤثر حل کے لیے گورنر پنجاب نے انہیں ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ ملک حسن اختر ایوان ایڈوکیٹ اور ایگزیکٹو باڈی ڈسٹرکٹ بار نے سردار سلیم حیدر خان قلیل وقت میں سیالکوٹ آمد پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور انہیں یادگاری شیلڈ بھی پیش کیں۔ اور اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا۔ فیصل آباد میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں اور پاک فوج زندہ باد کے پرجوش نعرے بھی لگائے گئے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف فیصل آباد میاں نعیم صفدر کی اس رپورٹ میں۔ جو ہماری سب پہ بھاری ان کو سمجھنا ہے کٹھن، دنیا جانے ہر کوئی مانے فوج ہماری نمبر ون۔ دیگر شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سیاسی و سماجی کارکنان، تاجر برادری، مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی CEO کارپوریشن عظمت فردوس، خواجہ شاہد رزاق سکہ، سابقہ MPA ڈاکٹر نجمہ افضل نے میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی حفاظت کرنا جانتی ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائیں گے اور ہم تمام متحد ہیں۔ ہمارا پیغام انڈیا کو یہی ہے کہ انہوں نے جو ایک کشمیر پہ پروگرام پہ جو آپریشن ہوا ہے اس کا الزام ڈائریکٹ پاکستان پہ لگایا ہے اور انہوں نے ایک جنگی ماحول جو پیدا کیا ہے اس کے لیے ہماری فوج پاکستان کی نمبر 1 فوج ہے۔ اگر دشمن نے ہمیں للکارا ہے انشاءاللہ رہتی دنیا یاد رکھے گی کہ ہم نے پاکستان اپنے دشمن کو ایسا پیچھا بھگایا ہے، ایسے پیچھے بھگائیں گے کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ آخر میں فلسطین اور تمام دفاعی اداروں کے حق میں دعا کی گئی۔ کیمرامین فیصل کے ساتھ میاں نعیم، میٹرو ون نیوز، فیصل آباد۔
गर्मियों में तेज़ धूप से बचने के लिए खानेवाल के शहरी सन ग्लासेस की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में शहरियों का क्या कहना है कि तेज़ धूप से आंखों को महफूज बनाने के लिए सन ग्लासेस का इस्तेमाल ज़रूरी है। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने खानेवाल से नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मियों के आते ही तेज धूप से बचने के लिए शहरियों ने रुख किया है सन ग्लासेस खरीदने पर। यहाँ पर शहरियों की एक कसीर तादाद नज़र आ रही है जो धूप में सफ़र करने के लिए सन ग्लासेस खरीद रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जी बताइएगा ज़रा। इस दफ़ा गर्मी आपके सामने है कि पहले से बहुत ज़्यादा है, और बस गर्मी से बचने के लिए जाहिर सी बात है सन ग्लासेस खरीदने पड़ते हैं। धूप आप नज़र नहीं आता, नहीं पता लगता, तो बस फिर इस दफ़ा माशाल्लाह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो हुकूमत से ये अपील है कि कुछ हद तक कमी की जाए। जी बिल्कुल, इस बारे में शहरी का ये कहना था कि महंगाई की वजह से सन ग्लासेस के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत महंगाई का जिन को काबू करे ताकि उनकी ज़िंदगियाँ आसान बना सकें। जी इंटरनेशनल लेवल पर मईशत की लड़ाई में सोने को पर लग गए। कसूर सराफा बाजार में सन्नाटा छा गया, दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो हम पर टैक्सों की भरमार लगा रखी है उस पर नजरसानी करके कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। मजीद देखते हैं कसूर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। सोने की कीमत आसमान को छूने लगी। कसूर सराफा बाजार में सन्नाटा छा गया। दुकानदार हाथ पर हाथ रखकर परेशान बैठे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो हम छोटे ताजरों पर टैक्सेस की भरमार लगा रखी है इस पर नजरसानी करके कीमतों पर कंट्रोल किया जा सकता है। दुकानदारों का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि गोल्ड की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आलमी सतह पे सोने का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग आते हैं, रेट पूछते हैं और पूछ के वापस चले जाते हैं। बाज़ार में हालात कारोबार के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तमाम सराफा ज्वेलर बहुत परेशान हैं रेट की वजह से। इसीलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हमारे लिए कोई सोचा जाए और हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। सदर सराफा एसोसिएशन कसूर, गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतों के मतलब मैं यही कहूँगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हुई है, उसकी वजह से गोल्ड की कीमतें ऊपर आ गई है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। यही गुजारिश है कि हुकूमत पाकिस्तान जो हम पे ये टैक्सेस का भरमार लगा रही है, ये प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और ये बल्दिया वाले टैक्सेस, इस पर नज़रसानी करें। हमारी शॉप्स पे कोई दुकान गाहक नहीं आ रहा और बाजार वैरान पड़े हुए हैं। किचन चलाना आलमी सतह पर सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिससे सराफा बाजार में दुकानदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि गाहक बिल्कुल ना होने के बराबर है। शादी में लाजमी जूझ समझा जाने वाला सोना अब गरीब के साथ साथ अमीर की पहुंच से भी दूर हो गया है। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो वन न्यूज़ कसूर। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तिलगंग में पाक फौज से जारी यकजहती सेमिनार का इनेकाद किया गया। सहाफ़ियों ने पाक फौज के शाना बशाना साथ देने और दुश्मन को सबक सिखाने के अज़्म का इयादा किया। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तिलगंग पर नेट मीडिया इमरान रसूल, जनरल सेक्रेटरी काजी अब्दुल कादिर, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया महबूब हुसैन, शफीक राव और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज का शुमार दुनिया की अजीम और मजबूत तरीन फ़ौज में होता है जिसने हर बार दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। कौम का बच्चा बच्चा अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हम हर वक्त दुश्मन की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। जहां हमारी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई फ़ौज अपने वतन की खातिर जान निछावर करने को सादत समझते हैं, तो हम अवाम भी अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो हमारी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मुहतसिब पंजाब नबीला हकीम अली ख़ान का गुजरात का तफसीली दौरा, मुख्तलिफ दफातर और अस्पताल का सरप्राइज़ विज़िट, इंसदाद हिरासानी इक़दामात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहतसिब पंजाब नबीला हकीम अली ख़ान ने गुजरात का दौरा किया और मुख्तलिफ सरकारी दफातर और इदारों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद हिरासानी से मुतालिक क़वानीन के नफाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर कंसल्टेंट मुहतसिब सैयद सबत हुसैन, PS हाफिज़ फ़ारूक अनवर और ज़िलाई ऑफिसर इत्तलात उस्मान संधू
لا آفیسر گجرات سبحان سرور اور دیگر افسران موجود تھے۔ انہوں نے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ اسپتال میں ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ورک اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ایاز ناصر، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ سے ملاقات کی اور انسداد ہراسانی کمیٹی کی موجودگی، اس کی فعالیت، خواتین ملازمین کی شکایت کے ازالے کے طریقہ کار اور موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حکیم علی خان نے کہا کہ سرکاری اور نجی دفاتر اور اداروں میں خواتین کو ہراسانی سے بچانے کے لیے قانون کے مطابق کمیٹیوں کا قیام، شکایت کے بروقت ازالے، آگاہی بینرز اور محفوظ ماحول کی فراہمی نہایت اہم ہے۔ صدر تنظیم تاجرین پاکستان محمد کاشف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، پوری قوم کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ مزید احوال بتا رہے ہیں گجرات سے نمائندہ میٹرو ون نیوز رانا محمد نذیر۔ جی رانا بتائیے گا۔ میرے ساتھ کاشف چودھری صاحب موجود ہیں، مرکزی انجمن تاجران آل پاکستان کے صدر، ان سے جانیں گے کہ آئندہ کا ان کا کیا رائے عمل ہے۔ جی سر۔ کہ نہ اسرائیل کی درندگی اور بربریت کو قبول کریں گے اور نہ ہندوستان کی جارحیت کو قبول کریں گے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطین آزاد ہوگا، قبلہ اول مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ کسی صورت قبلہ اول کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں کرنے دیں گے۔ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک بھی جدوجہد جاری رہے گی اور ہندوستان کے ناپاک عزائم، اور اگر اس نے کسی جارحیت کی کوشش کی تو پاکستانی قوم متحد ہو کر اس کا جواب دے گی۔ کفر مغلوب ہوگا، اسلام غالب رہے گا، پاکستان تا قیامت قائم رہے گا اور پاکستانی قوم اپنے جذبوں کے ساتھ ہر کفر کی طاقت کو، ہر ظلم کو شکست دے گی۔ جی بالکل۔ آج خاتون سے دوستی اور سستے سولر پینل کے جھانسے میں کہروڑ پکا رہائشی مہر مختار نامی شخص کچے کے ڈاکوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ خاتون سے فون پر چند دن کی دوستی کے بعد خاتون نے سستی سولر پینل کا جھانسا دیا اور اپنی محبت کا جادو جگا کر صادق آباد بلایا، زنجیروں سے باندھ کر ورثہ کو 1 کروڑ تاوان کی ویڈیو بھیج دی۔ مزید دیکھتے ہیں کہروڑ پکا سے اپنے نمائندے حسنین خان رند کی اس رپورٹ میں۔ خاتون سے دوستی اور سستی سولر پینل کے جھانسے میں کہروڑ پکا کا رہائشی ماہر مختار نامی شخص کچے کے ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ خاتون سے چند دن کی دوستی کے بعد محبت پھر اغوا کی سازش، خاتون نے سستی سولر پینل کا جھانسا دیا اور اپنی محبت کا جادو جگا کر صادق آباد بلایا، زنجیروں سے باندھ کر 1 کروڑ تاوان کی ویڈیو ورثہ کو بھیج دی۔ مغوی مار مختار کی ویڈیو ورثہ کو موصول ہوتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ مار مختار کی دوستی کچے کے ڈاکوں کی ساتھی خاتون سے موبائل پر ہوئی تھی۔ مغوی کو زنجیروں میں جکڑ کر ویڈیو پیغام بھیجا گیا۔ مغوی مار مختار کے بھائی کا کہنا ہے کہ میرا بھائی 8 روز قبل سولر پینل لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ 3 دن بعد کچے کے ڈاکوں نے کال کی، اغوا اور تاوان بارے آگاہ کیا۔ ڈاکوں کی جانب سے تاوان کی رقم 1 کروڑ روپے طلب کی گئی ہے۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، 1 کروڑ تو دور، ہم 1 لاکھ روپے بھی نہیں دے سکتے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ گئے۔ مغوی کے خاندان کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر نوٹس لے کر مار مختار کو بازیاب کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم عمران پی کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کہروڑ پکا۔ فیروز والا کالا خطائی روڈ حاجی کوٹ کے قریب تیز رفتار مسافر بس کی رکشے کو ٹکر سے حادثہ پیش آیا جس میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت 40 سالہ سمیرہ، 22 سالہ فائزہ، 33 سالہ عمر فاروق اور 45 سالہ عمر فاروق کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو کی امدادی ٹیموں نے زخمی ہونے والوں کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ حافظ آباد میں ضلع زرعی آلات کی تیاری میں ایک مقام رکھتا ہے۔ ضلع بھر میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے زرعی آلات بنانے کی ورک شاپس موجود ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منظور کردہ اسموک کنٹرول پر سپر سیڈر بھی ضلع حافظ آباد میں تیار کیے جاتے ہیں۔
ضلع حافظ آباد اچھی کوالٹی کے زرعی آلات بنانے میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ ضلع بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں زرعی آلات بنانے کی ورکشاپس قائم ہیں، جن میں کسانوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہر قسم کے چھوٹے بڑے زرعی آلات تیار کیے جاتے ہیں۔ حکومت پنجاب کی جانب سے منظور کردہ اسموک کنٹرول سپر سیڈر کے بھی ضلع حافظ آباد میں بنائے جاتے ہیں، جس پر حکومت پنجاب کی جانب سے 8,04,000 روپے فی سپر سیڈر سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ CNC مشینوں پر بنائے جانے والے زرعی آلات کی تیاری پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی محتسب نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ٹیچنگ سول اسپتال کا بھی اچانک دورہ کیا اور تمام دفاتر میں ہراسمنٹ کی روک تھام کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ قانون سے آگاہی کے بارے میں فلیکسز نمایاں جگہوں پر آویزہ کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ محتسب پنجاب نبیلہ حکیم خان کا دورہ گجرانوالہ CEO ہیلتھ اتھارٹی، ڈائریکٹر ہیلتھ اور ڈائریکٹر کالجز کے دفاتر اور DHQ ٹیچنگ سول اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ متعلقہ دفاتر میں کوڈ آف کنڈکٹ آویزہ نہ کرنے پر، ہراسمنٹ کمٹمنٹس کا قیام عمل میں نہ لانے اور ڈیوٹی ٹائم دفتر سے غیر حاضری پر صوبائی خاتون محتسب پنجاب نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے CEO ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر معیز منصور، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز گجرانوالہ ڈویژن ڈاکٹر فرحاد احمد بٹ اور ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر امان اللہ راٹھور کی شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان تینوں آفیسرز کو 7 مئی کو ہیڈ آفس طلب کر لیا ہے۔ اس موقع پر PS اوٹو محتسب پنجاب حافظ فاروق انور، لا آفیسر ظہیر عباس، MSDHQ ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر ارشاد اللہ گورائیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منور حسین بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ بہاولپور میں قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر بہاولپور، RPO بہاولپور سمیت ڈویژنل انتظامیہ کے افسران اور بڑی تعداد میں شہری بھی شریک تھے۔ اس موقع پر مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی، تحفظ اور استحکام کے لیے پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک کا بچہ بچہ ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے تیار ہے۔ ہم ایک متحد قوم ہیں۔ بھارت اور مودی کا ناپاک ایجنڈا پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے۔ 24 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ مل کر تمہارا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارے تمام ادارے ایمان کے جذبے کے ساتھ اس ملک کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں۔ کانفرنس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور سرکار نے بھی پاکستانی پرچم لہرائے۔ حافظ آباد میں بھی غیر قانونی طور پر گیس ریفلنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ حافظ آباد، جلال پور بھٹیاں اور تحصیل پنڈی بھٹیا میں آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ LPG اور پیٹرول کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائیوں کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ اس مہم کا مقصد انسانی جان و مال کا تحفظ اور ملکی معیشت میں بہتری کو یقینی بنانا ہے۔ ویلکم بیک۔ واکینڈ کے نواحی علاقے خانپور میں گزشتہ روز آندھی اور طوفان کے باعث ڈیم میں کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ شدید گرد و غبار اور تیز ہواؤں میں جائے حادثہ تک پہنچنا، حادثے کے شکار افراد کو ریسکیو کرنا اور مناسب طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اسپتال تک پہنچانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ تاہم تحصیل انتظامیہ خانپور نے ریسکیو 1122 اور مقامی رضاکاروں کے ساتھ اسے ممکن بناتے ہوئے خاتون سمیت 5 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ پتوکی میں نئے تعینات ہونے والے DSP سرکل پتوکی سے الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا تحصیل پتوکی کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران شہر میں بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کے حوالے سے اہم تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا جوہری مقدر حسین کا کہنا تھا کہ پولیس اور صحافیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ DSP پتوکی رانا سجاد اکبر کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انشاءاللہ بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں پر قابو پا لیا جائے گا اور بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور صحافی برادری ہماری ٹیم حصہ ہی صحافی اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تھانہ صدر چیچا پتنی کی حدود 7R میں دوہرے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ DPO ساہیوال رانا طاہر رحمان نے نوٹس لے لیا۔
مقتولین میں سیالکوٹ کے رہائشی فرحان اور اس کی بیوی شہزادی شامل ہے۔ لڑکے کے بھائی اور قریبی رشتہ داروں نے پسند کی شادی کرنے پر سیالکوٹ سے آ کر مقتول کو قتل کیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ڈی پی اور چیچا وطنی سرکل کی زیر نگرانی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پاک پتن شیلٹر ہوم میں خواتین اسیران کے ساتھ رہنے والے کم سن بچوں کو تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے کھلونے اور کتب مہیا کر دی گئی ہیں۔ عاطف زرین خان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ شیلٹر ہوم میں زندگی گزارنے والے ننھے بچے جو معاشرتی مسائل اور حالات کے باعث بچپن کی اچھل کود اور مسکراہٹوں سے محروم تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریہ طارق ان بچوں کے لیے کتابیں اور کھلونے لے کر شیلٹر ہوم پہنچ گئیں۔ شیلٹر ہوم میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک فارمل ایجوکیشن بھی ارینج کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو کس کلاسز کے ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو سلیبس کے ساتھ ہم آگے کریٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انفارمل جیسے کہ آپ اس پورے سیٹ اپ پہ دیکھ رہے ہیں یا سارٹ آف انفارمل لرننگ انٹریکٹیو لرننگ ہے جو کہ آج کل اسکول کو بہت زیادہ فوکس بھی کیا جاتا ہے تاکہ بچے بکس کے تھرو ایکشنز کے تھرو اور پریکٹیکل کے تھرو لرننگ کر سکے۔ تو ہم بچوں کو ادھر فارمل اور انفارمل دونوں ایجوکیشن دے رہے ہیں تاکہ بچے ہماری سوسائٹی کا پارٹ بن سکے اور کسی طریقے سے بھی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں پیچھے نہ رہے۔ ڈپٹی کمشنر ماریہ طارق نے بچوں میں کتابیں اور کھلونے تقسیم کیے اور ان بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارا۔ لیکن ان بچوں کے ساتھ میں نے اسپیشلی کچھ چاہا کہ آج کا دن ان کے ساتھ ان کے پلے روم میں کچھ ٹائم اسپینڈ کر لیں، ان کے اسپائڈر مین ان کے پیز ہیں ان کے کارس کے ساتھ، اور بچے خوش ہیں ماشاءاللہ بہت، کسی کمی کا محسوس نہ کر سکے اور ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ ضلعی انتظامیہ کا یہ قدم ان بچوں کی ان کا کھویا ہوا بچپن واپس دلانے کی خوبصورت کوشش ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف زرین خان، میٹرو ون نیوز، پاک پتن۔ میئر سیکریٹریٹ سیوک سینٹر میں میئر حیدرآباد کاشف علی شورو نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ ایک اہم اجلاس کی صدارت میں، جس میں شہر کے انفراسٹرکچر کی ترقی اور جدید شہری تقاضوں سے ہم آہنگ منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں پانی کی فراہمی، نکاسیاب، ماحولیاتی بہتری، موسمیاتی تبدیلیوں سے مطابقت اور جدید شہری ضروریات جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئے۔ اجلاس میں مختلف ممکنہ منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا جو کہ شہری خدمات کی بہتری، ماحولیاتی خطرات سے تحفظ اور جدید انفراسٹرکچر کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن نے شہر میں جاری کاموں کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میئر حیدرآباد کاشف علی شورو کی کاوشوں سے حیدرآباد کے ماسٹر پلان پر بھی کام جاری ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل اربن ریجن پالیسی اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ امتیاز بھٹی صاحب اس بات پر بھرپور کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مسائل پر بھی گہری نظر ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کے دیرینہ مسائل کو فوری اور مؤثر انداز میں حل کیا جائے۔ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی جانب سے تیسرا ریسرچ پوسٹر مقابلہ منعقد ہوا۔ مزید دیکھتے ہیں سلیم رضا کی اس رپورٹ میں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ کی جانب سے تیسرا ریسرچ پوسٹر مقابلہ وائس چانسلر پروفیسر نصرت شاہ کی زیر اہتمام منعقد ہوا۔ پوسٹر مقابلے کے ججز ڈاکٹر زاہدہ ابڑو، ڈاکٹر بلال اعظمی، ڈاکٹر مہتاب عالم، پروفیسر ضمیر سمرو شامل تھے۔ مقابلے میں تقریباً 100 ریسرچ پوسٹرز پیش کیے گئے جن میں چانڈکا میڈیکل کالج، بی بی آصفہ ڈینٹل کالج، غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر اور IPRS لاڑکانہ کے انڈر گریجویٹ طلباء شامل تھے۔ تقریب سے پروفیسر ڈاکٹر نصرت شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علمی ترقی میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے فیکلٹی اور طلباء کے ریسرچ منصوبوں کی معاونت و تحقیقی مقالوں کی ملکی و غیر ملکی جرائد میں اشاعت کرانے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ اعلیٰ کارکردگی کے اعتراف کے طور پر وائس چانسلر کی جانب سے 11 بہترین ریسرچ پوسٹرز کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا، میٹرو ون نیوز، لاڑکانہ۔ مرکزی مسلم لیگ ضلع قصور کے چیئرمین رانا محمد اشفاق نے کہا ہے کہ اسلحہ نہیں جذبے لڑتے ہیں، پاکستان کا بچہ ملک کے دفاع کے لیے سرشار اور تیار ہے۔ رانا محمد اشفاق کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی انڈیا کو تھپکی بھی کام نہیں آئے گی۔ اسرائیل غزہ سے توجہ ہٹانے کے لیے جنگی ماحول بنایا گیا اور دنیا کی لعنتیں اسرائیل پر پڑ رہی ہیں۔ اسرائیل میں تاریخ کے اندر ایسی آگ نہیں لگی جو اس وقت لگی ہوئی ہے۔
खौफजदा और बुज़दिल भारतीय फ़ौज का कर्नल पाकिस्तानी फ़ौज के अफसरान और बहादुर जवानों को शहीद करने के लिए इनाम का लालच दे रहा है। वतन के दिफा के लिए फ़िरक़ों और इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होकर सीसा पिलाई दीवार बनने का वक्त है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर और अंदरूनी मसाइल का शिकार, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की हिम्मत नहीं कि हमले की जुर्रत करे। सबसे बड़ी बुज़दिल कौम हिंदू है। उनका कहना था कि असलाह नहीं बल्कि जज्बे लड़ते हैं और इसके दिल के अंदर बड़ा खौफ है। पाकिस्तान का ये लोग नारे बड़े मारेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि जब कौम बेदार हो जाए तो दुश्मन की पसपाई यकीनी है। उनका कहना था कि दरियाए सिंध चिनाब जहलुम पर कब्जा करके डैम बनाने का ख्वाब देखता है, लेकिन इंडिया याद रख ले कि इन दरियाओं का पानी हमें खून की तरह प्यारा है। ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों की रेड लाइन है और हम अपने एक एक कतरे की हिफाजत करेंगे। अब मुआहदे नहीं चलेंगे। हिंदुस्तान हमारे जूते की नोक पर है। मशरिक़ी पंजाब में सिख उनका भरपूर स्वागत करेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान इंशाअल्लाह दिल और जान पाकिस्तान के साथ है। लाहौर थाना इकबाल टाउन की हदूद निज़ाम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई। अहले खाना पर बहीमाना तशद्दुद, सामान और नकदी लूट ली गई। लाहौर के इलाके निज़ाम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन में घर शिफ्टिंग के दौरान एक ख़ानदान पर 10 लाख से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने सरियों, रॉड्स और पिस्तौलों से हमला कर दिया। हमलावरों ने बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों के सामने मजदूरों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। नकदी और सामान से भरा हुआ लोडर भी ज़बरदस्ती ले गए।